अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 18 अरकान की बरतरी के साथ मिनी बजट जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया है। हुकूमत का ये कहना है कि इस बजट से आम आदमी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे जो आमदनी जो मिलेगी या जो इम्पोर्ट कम होगे उससे तजारती खसारा भी कम होगा। इस इनडायरेक्ट टैक्स से हुकूमत जो है वो तकरीबन 343 अरब रुपए इजाफी आमदनी उनको मौसूल होगी। हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें बेहतरी आएगी, जैसा कि कुछ हमें नज़र भी आ रहा है कि इकोनॉमी सही डायरेक्शन पर जा रही है। हमारी टेक्सटाइल, हमारी IT सेक्टर में काफ़ी बेहतरी आई है। इसके अलावा हमारी जो अपनी प्रोडक्शन होगी नाज़रीन, उसमें ग्रोथ होगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी काम होगा। शौकत तरीन साहब ने कहा है कि हमें टैक्स टू GDP रेशो जो है उसको 22% तक लेकर जाना है, जो कि इस वक्त 9% है, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक में 23 या 33% जो है वो GDP रेशो होता है और वो मुल्क जो है वो मईशत की तरफ तरक्की के साथ गामजन होता है। सबसे अहम बात जो हुकूमत की इस वक्त है और उनका जो फोकस है वो ये कि जितने भी टैक्स चोर लोग हैं, नॉन टैक्स फाइलर जो हैं, उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जो कि इस वक्त नाज़रीन 2% है। इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि तकरीबन 22 करोड़ की आबादी में जो है इस वक्त 30 लाख लोग जो है वो टैक्स देते हैं। अब सवालात यहाँ बहुत सारे उठेंगे। सवालात ये होंगे क्या वाकई मिनी बजट से आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा? क्या हुकूमत GDP के तनासुब से जो है वो टैक्स को 11.5% टारगेट अचीव कर सकेगी? पाकिस्तान में लोग क्यों टैक्स नहीं देना चाहते, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा। और ये जो फाइनेंस बिल आया है, क्या टैक्स चोरी को रोकने में ये मावन साबित होगा? इसके अलावा अपोजिशन के हवाले से बात करेंगे कि अपोजिशन जो है वो क्यों इस निज़ाम को दस्तावेजी बनाने से रोकना चाहती है। मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है नौमान अब्दुल मजीद साहब ने। आप इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शमसुल इस्लाम साहब, वेरी नोन पर्सन, साबिक वाइस प्रेसिडेंट KCCI, और कुछ ही देर में हमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर जो है वो फ़ारूक हबीब साहब ज्वाइन करेंगे। नौमान साहब, सवाल यहाँ ये है कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो मिनी बजट है, ये लाने की ज़रूरत हुकूमत को क्यों पेश आई, और जो बजट होता है उससे मुराद क्या होता है कि हुकूमत के अखराजात क्या होंगे और टैक्सेस की मद में वो कितनी रकम कैलकुलेट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मिनी बजट कह लें या जो भी रिफॉर्म फाइनेंस बिल है, इसका जो भी आप नाम दे दें, इसका बुनियादी महरक तो ये था कि चूंकि हम इस वक्त एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम में है IMF के, तो हमें अपने महसूलात को बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट का हम जाते हैं कि बोरिंग कॉस्ट भी बढ़ी हुई है, जो स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए उसकी वजह से। तो इन तमाम अहदाफ को अचीव करने के लिए ज़रूरी था कि अपने टैक्सेस को, अपने रेवेन्यूज़ को ही बढ़ाया जाए। जहाँ तक इसमें काफ़ी सारी चूँकि बातें हो रही हैं, इसमें इन्फ्लेशन की बात हो रही है, इससे आम आदमी का, जैसे भी आपने इब्तदाइया में कहा, क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए, हमें इसमें ये देखना होगा कि जब भी किसी माशरे में, किसी इकॉनमी में बजट टैक्स लगाया जाता है या कोई नया बजट आता है, तो क्या उसका लाजमी नतीजा ये होता है कि उससे महंगाई बढ़ जाएगी या महंगाई पे इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ऐसा नहीं होता। इकनॉमिक्स की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। हमें हमेशा ये देखना होता है कि जो भी बजट आया है, जो भी नए टैक्सेस लागू किए जा रहे हैं, वो किन सेक्टर्स के ऊपर किए जा रहे हैं, उनका ताल्लुक आम आदमी से है या उनका ताल्लुक जो है इम्पोर्ट को कंट्रोल। टैक्सेस लगाने के बहुत सारे मकासद होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी जो हो रहा है, हमने जो उसकी हम डिटेल्स में अगर जाके देखें, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और दीगर मदों में जो टैक्स लगाया जा रहा है, हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो टैक्स है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड और हाई एंड आइटम पे लगाया जा रहा है, जो इन्फ्लेशन बास्केट के अंदर नहीं आते। तो देखें, जहाँ तक महंगाई के होने का ताल्लुक है, वो तो हम सबको पता है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि महंगाई मौजूद है, वी ऑल नो दैट। लेकिन क्या महंगाई के लेवल में मिनी बजट से आने से मजीद इजाफा हो जाएगा? मैं नहीं समझता। महंगाई का लेवल जो अपनी जगह है, और हमें लगता है कि अगर इम्पोर्ट्स कंट्रोल होंगी तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये आएगा कि ट्रेड डेफिसिट में कमी होगी। अगर ट्रेड डेफिसिट, मैं आज MQM पाकिस्तान की क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ, हमें खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आज GDA की क़यादत को मुबारकबाद और आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ। और ये पैगाम है कि हमने इकट्ठा रहना है, हमने एक रहना है और इनको गिराना है। पाकिस्तान सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती कानून में तरमीम के खिलाफ एहतजाज जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और MQM पाकिस्तान एहतजाजी मुजाहरे में शरीक है। इसके अलावा अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान ने मुजाहरे के शुरका से खिताब किया है और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अवाम को उनके हुकूक जरूर दिलाएंगे। PTI के पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान खिताब कर रहे थे। मुजाहरे के शुरका से उन्होंने कहा
کہ عوام کو ان کا حق ضرور دلائیں گے۔ سندھ حکومت کی جانب سے بلدیاتی قانون میں ترمیم کے خلاف جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ وہ اب تقریباً ہر گھر میں، چاہے وہ شہری ہو یا رورل ایریا ہو، وہاں پر بھی استعمال ہونے لگے، تو اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ وہ لگنا ہے۔ پھر آیوڈائز سالٹ کا جو ہے یہ ایک بلنڈر تھا۔ اسی طرح سے انفنٹ جو فارمولا ملک ہوتا ہے وہ بھی کچھ ہماری، کیونکہ ایف بی آر آپ کو پتہ ہے نا وہ شیڈول اٹھاتی ہے، اور شیڈول اٹھا کے اس کے اندر جتنی چیزیں ایگزیمپٹڈ تھیں ان سب پہ ٹیکس لگا دیا۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا کرٹیسزم اس طرح نظر آیا کہ جی وہ زیادہ تر دودھ، بچوں کے دودھ کے اوپر کیا، تو اس میں یہ کہ وہ لگژری آئٹم نہیں ہے، وہ تقریباً ہر ماں، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، اور جس کو میڈیکلی جو ہے وہ اگر ڈاکٹر منع کرتا ہے۔ لیکن میں نے اس کو جہاں تک پڑھا اور سمجھا ہے، اگر آپ دودھ کا کوئی ڈبہ ہے جو کہ 500 یا 1000 روپے تک ہے، اس پہ ٹیکس لگ رہا ہے۔ اب عموماً یہ عمومی طور پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی جتنے بھی دودھ کے ڈبے ہیں بچوں کے لیے ان پہ جو ہے یہ ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ نہیں شاہجہاں، اس میں جو فارمولا ملک جو ہے نا وہ سب 1000 سے اوپر ہے، 1000 سے لے کے 1100 اور 5000 تک بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو جن کو مدر فیڈ نہیں کر سکتی، ان کو تو بہت مہنگا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو 500 والا کہا جاتا ہے وہ تو ٹی وائٹنر ہے، وہ جو دودھ مل رہا ہے، تو اس میں بہرحال میں اس میں پازیٹیو چیزوں پہ آتا ہوں کہ اس سے آپ کی اکانومی جب ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے تو پھر آپ کا گورنمنٹ کا آسانی ہو جاتی ہے کہ ان تک جو ٹیکس ایویڈرز ہیں وہاں تک پہنچ سکیں۔ ساتھ ہی ہمیں بیس بڑھانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا آگے جا کے بھی کہ آپ اپنے ٹیکس ریٹ کو نیچے لے کے آئیں۔ دنیا میں جہاں جہاں دیکھا ہے میں نے 15%، 17% ٹیکس ہوتا ہے، وہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی بہت ہائی ہوتا ہے، وہاں 55%، 45% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے۔ ہمارے یہاں تو 9% سے بھی نیچے رہ گئے ہیں۔ اور دوسری ہم نے ایک فلا چھوڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیلز ٹیکس لے کر آتے ہو نا تو بہت ساری چیزوں کو ایگزیمپشن، جیسے سروسز کو آپ انکلوڈ نہیں کرتے، تو سیلز ٹیکس کو آئی تھنک اتنے ہم نے ڈسٹورشن کر دیے ہیں ماضی میں، جتنے جب سے یہ انٹروڈیوس ہوا اب تک اتنے اس کے امینڈمنٹ آئی ہیں، اتنی ورژن آئے ہیں کہ ریٹرن بھی ہر ماہ چینج کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو اس کو آپ ریپلیس کریں کمپلیٹلی اس سے گڈز اینڈ سروسز ٹیکس ہے۔ گڈز اینڈ سروسز کا ٹیکس کا یہ ہوگا کہ جتنی امپورٹ ایکسپورٹ کی ٹریڈ جو بھی ہو رہی ہے اس پہ بھی آ جائے گا، اور وہ لوگ جو لائرز ہیں، جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں، جو بڑے جو بہت کمائیاں کرتے ہیں لیکن وہ 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے، وہ بھی آئے گا۔ اسی طرح سے ایک رینٹل انکم پاکستان میں بہت بڑی ہے، وہ بھی آ جاتی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن فاروق حبیب صاحب نے جوائن کر لیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو فائنانس بل آیا ہے، معیشت کو سہارا دینے کے لیے اور ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے فائنانس بل کتنا معاون ثابت ہوگا سر؟ دیکھیں یہ تو بڑا اہم ہے، ہمیں اپنی اکانومی کو دستاویزی کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے دستاویز کرنے کے لیے سیل ٹیکس کا لگایا ہے۔ اس سیل ٹیکس میں بیسیکلی تو یہ ریفنڈیبل ہے اور ایڈجسٹیبل ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے میجر سیکٹرز ہیں، فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر سیکٹرز ہیں، وہ ہمارے ڈاکومنٹ ہوں گے، اور جو ٹیکس چوری ہوتا تھا وہ ٹیکس چوری کو روکا جا سکے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں جو جن ریفارمز کا ہم نے وعدہ کیا تھا ایس پی آر میں لانے کے حوالے سے، اور آپ کی یہ بھی لمحے ہے کہ پہلے 6 ماہ میں ہم نے 25% اپنے ٹارگیٹ سے زیادہ ٹیکس جمع کیا ہے، 2900 ارب روپے سے زائد تھے، جبکہ ہمارا ٹارگیٹ تقریباً 2600 سے تھوڑا سا اوپر ٹارگیٹ تھا ہمارا، اس سے زائد ہم نے جو ہے وہ اچیو بھی کیا ہے۔ تو معیشت کو ہم بالکل صحیح سمت کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹس آگے بڑھ رہی ہیں، ہماری ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، ہماری ٹیکسٹائل نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان سیکٹرز کو بھی ڈاکومنٹ کریں جو کہ دستاویزی نہیں ہیں، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو پوائنٹ آف سیل کی ریفارم لے کر آئے اس سے بھی کافی جو ہے وہ اب لوگ پکی رسید لیتے ہیں، انکریج کیا جا رہا ہے لوگوں کو اس حوالے سے بھی، تو اس کے بھی مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، اب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی اور پالیٹکس کی، تو ان کا گٹھ جوڑ بہت اہم ہے، کیونکہ اسی ملک کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے جہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ اب جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں، پچھلے 30 سال کا بگاڑ ہے، وہ بہت کوشش بھی کر رہے ہیں، کسی حد تک انہوں نے ڈائریکشن ہماری اکانومی کو صحیح ڈائریکشن پر لے کر بھی آ گئے، لیکن یہ جو اکانومی کو آپ لوگ ڈاکومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اپوزیشن کیوں اس کو، مطلب اس کو تو ٹیکس پہ کوئی پرابلم نہیں، وہ تو اس کو ڈاکومنٹیشن نہیں کروانا چاہ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ایشو ہے؟ نہیں دیکھیں، اپوزیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو کام تنقید پرائے تنقید ہے، اگر انہوں نے یہ کام کیے ہوتے تو آج ملک اس دوراہے کے اوپر نہ کھڑا ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این اپنے آخری سال میں 3800 ارب روپے ٹیکس جمع کر کے گئے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ آخری سال کی منسٹری اسکیم بھی شامل تھی،
ایڈوانس ٹیکسز بھی شامل تھے, ریفنڈز بھی روکے ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود دیکھیں آج سال ہم 6,000 ارب روپے سے زائد کا جو ہے وہ ٹیکس بھی جمع کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نہ صرف ہم نے جو ہے وہ 250 ارب روپے کے ریفنڈز پچھلے سال واپس کیے ہیں, 150 ارب روپے کے ریفنڈز وہ بھی ہم واپس کر چکے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ ہم ان ریفارمز کو آگے لے کے چلیں. پولیٹیکلی یہ مخالفت برائے مخالفت کا ان کا ایک طریقہ کار ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور جو منی بجٹ کے حوالے سے فائنانس بل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور جو غلط اس کو پرسیپشن جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ اس سے ایک عام آدمی غریب طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوگا, جبکہ اس کی ڈیٹیل اگر پڑھیں ہم تو اس میں یہ ہے کہ لگژری آئٹمز جو ہیں امپورٹڈ اس پر ٹیکس لگایا گیا ہے جس سے ایک عام آدمی متاثر نہیں ہوتا. اس تاثر کو کیسے زائل کریں گے سر؟ دیکھیں عام آدمی اس وجہ سے متاثر نہیں ہوتا کہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم نے دودھ کے اوپر, مرچوں کے اوپر, اس کے علاوہ جو دیگر بیکری آئٹمس تھیں ان کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ واپس لے لیے, ان کو ریویو کر لیا. تو اب کسی قسم کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا معاملہ جو ہے اس کے اندر باقی رکھتا ہے. جی سر. اب میں سمجھتا ہوں تمام چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑی کلیئر ہیں کہ اس میں اب کسی قسم کا کوئی ابہام جو ہے وہ باقی نہیں بچ جاتا. اور جہاں تک رہ گئی بات عام آدمی کے اوپر ٹیکسز کے حوالے سے, جو 71 ارب کے ٹیکسز ہیں جو ریفنڈز اور ایڈجسٹیبل کے علاوہ, ان کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑی تعداد میں وہ ہیں جو کہ لگژری آئٹمز کے اوپر ہیں. 69 ارب روپے کے 2 ارب روپے کے قریب ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹیکس کا اضافی بوجھ پڑا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں پر اتنے ٹیکسز دیتے ہیں اس میں 2 ارب روپے کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب, ایک یہ جو بات کی ہے شوکت ترین صاحب نے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو 9% جو کہ ابھی ہے اور 22% تک لے کر جانا ہے, حکومت ایسی کیا سہولیات پرووائڈ کر رہی ہے کہ, اور ایف بی آر کے حوالے سے بھی بات کرنا ہے کہ کچھ اس طرح کی کمپلینز بھی آئی کہ ایف بی آر جو ہے وہ لوگوں کو ہراساں بھی کر رہی تھی, تو حکومت کی اصل اسٹریٹجی اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں ہراسمنٹ والا پہلو تو جو ہے وہ ہم نے ویسے ہی ختم کر دیا ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ تو جو ہے وہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ بیس آپ کی جو ہے وہ ریٹرن آ چکی ہے, اس میں تھرڈ پارٹی شامل ہے. اس کے علاوہ پی او ایس مشین جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو متعارف کروائی گئی ہیں, وہ متعارف کروانے کی مین بنیادی ریزن ہی یہ ہے کہ آپ کا جو لوگ ریٹیل میں ٹیکس سیل ٹیکس چوری ہوتا تھا اس کو بھی روکا جائے. وہ بھی ایک پوری چین کو دستاویز کرنے کے اندر ایک اہم کردار ادا کرے گا. اور اس کے علاوہ ہم جو ہماری آپ دیکھیں این ٹی این لیا ہے لوگوں نے, نیشنل ٹیکس نمبر ہے, اس میں بھی اضافہ ہوا ہے, فائلنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور انکم ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. تو ہم جو ڈائریکٹ ٹیکس ہیں اس کو بھی بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. جو ہماری ریفارمز ہیں وہ اپنے نتائج جو ہیں وہ سامنے لے کر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے سر, ابھی ہم بات کر لیتے ہیں نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی جس پہ پہلی بار آپ کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اکنامک سیکورٹی پالیسی متعارف کرائی. دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں اسی طرح ہوتا ہے کہ سیکورٹی پالیسی بنائی جاتی ہے معیشت کی تاکہ وہ 30 سال تک اس پہ قائم رہے اور پھر اس کا امپیکٹ آتا ہے. اب یہ جو مرکزی اس کا پبلک ورژن آیا ہے سر, اس حوالے سے کیا حکومت کی اسٹریٹجی رہے گی اور کب یہ اس کو بیسکلی اس کو ایگزیکیوٹ کرنا سب سے بڑا سوال ہے؟ بنا تو لی گئی یہ پالیسی؟ دیکھیں سب سے پہلی یہ پالیسی جو ہے یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے بنائی گئی ہے, اور اس کا تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ شامل ہیں. پاکستان کی پہلی قومی سلامتی کی پالیسی ہے جس میں قومی ہم آہنگی کو جو مین پلرز ہیں, جو نیشنل ہارمنی ہے اور جو ہمارا اکنامک فیوچر ہے اس کو مضبوط کرنا اس کے اندر شامل ہے. ہمارا دفاع ہے, علاقائی سالمیت ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے داخلی سلامتی ہے, خارجہ پالیسی ہے, اس کے علاوہ جو ہماری جو ہیومن سیکیورٹی ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. تمام چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے جس کے اندر آپ کے علم میں فوڈ سیکیورٹی بھی شامل ہے. خطے کے اندر امن کے حوالے سے پاکستان کا جو کردار بھی شامل ہے, جو داخلی سطح کے اوپر جو ہمیں چیلنجز کا سامنا رہتا ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے. نہ صرف اس پالیسی کے اندر ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے بلکہ ان کو اچیو کرنے کے لیے ٹارگیٹس بھی سیٹ کیے گئے ہیں اور ایکشن پلان بھی بنایا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی کمپریہنسو پالیسی ہے جس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز کو, تمام منسٹریز کو شامل کیا گیا ہے اور ان کو ان کے ٹاسک بھی ان کے سپورٹ کیے گئے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ قابل عمل پہلی قومی سلامتی پالیسی ہے.
अच्छा फारूक साहब, अब हम बात कर लेते हैं ये जो एक गवर्नमेंट अचीव करना चाह रही है, जो कि मैंने बात की थी कि इस वक्त जो जीडीपी हमारा रेशो है उसके तनासुब से जो है टैक्स को 11.5% टारगेट करना है आपकी हुकूमत को। तो सर एक तो सबसे मेन सवाल ये है कि लोग क्यों टैक्स नहीं देना चाहते, लोग क्यों खौफजदा हैं टैक्स देने से? ये पब्लिक तक अवेयरनेस हम किस तरह पहुंचाए कि जी टैक्स लगाना महंगाई नहीं बल्कि टैक्स पे करने नहीं करने से जो महंगाई बढ़ती है? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर आप देखें जिस तरह हमने अपने सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम शुरू किए हैं, अब जिस तरह सेहत कार्ड है, अब ये बात है तो आवाम के टैक्स का पैसा है, तो जब रियासत इस किस्म के इकदाम लेती है तो उनके पैसे से उनकी वेलफेयर के इकदाम शुरू हो तो उससे लोगों के अंदर एक एतमाद पैदा होता है। दूसरा, एतमाद की ज़रूरत ये है कि टैक्स के इदारा आपको हरासा नहीं करेगा, आपके लिए जो है वो बिल्कुल गैर ज़रूरी आपके लिए हर्डल्स रुकावटें जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। लोगों के लिए जो है वो रिटर्न फाइल करना उसको आसान बनाना जो है वो मकसद है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आ सकें, और ऐसे सेगमेंट्स जिनकी जो कि टैक्स नेट से बाहर हैं उनको भी हम टैक्स नेट के अंदर लेकर आ रहे हैं, जिससे इंशाल्लाह इस टारगेट को हम अचीव करें। ठीक है, अब मेन सवाल ये है सर कि आपने इंपोर्ट आइटम पे टैक्स तो लगा दिया है, अब पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है उसमें किस तरह ग्रोथ होगी, क्या मैकेनिज्म होगा, हमारी इंडस्ट्रीज कैसे प्रोसेस करेंगी, हमारे जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, सबसे पहले तो हमारी अपने एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए जो प्रोडक्ट है उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होने चाहिए, और फिर जो ब्रांड है हमारा उसकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस पे किस तरह हुकूमत जो है इसको फोकस करेगी? देखिए, इसके ऊपर तो आपके इल्म में है कि हमने आते साथ 5 सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर्स करार दिया था। सबसे पहले तो हमने उनकी बिजली और गैस के रेट को जो है वो रैशनलाइज किया था। इसके अलावा जो उनके आप देखते उनके रिफंड वापस नहीं मिलते थे, उसके लिए हमने एक सिस्टम लेकर आए ऑटोमेटेड। इसी तरह आपके इल्म में है कि हमने उनको जो उनके इंसेंटिव्स थे वो उनको हमने फराहम किए हैं। ऐसे ही जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको हुकूमत ने हर तरह कोविड-19 का चैलेंज आपके सामने था, जहाँ पूरी दुनिया की मैशतें सक रही हैं, वहाँ पर हमने अपनी इंडस्ट्री को, सनतों को बंद नहीं होने दिया। स्मार्ट लॉकडाउन का हम कॉन्सेप्ट जो है वो हमने मुतारिफ करवाया। इन तमाम तर चीज़ों से मैं समझता हूँ कि हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। जहाँ तक रह की बात, आपने कहा कि इम्पोर्टेड आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, तो मोस्टली इसमें लग्जरी आइटम्स हैं, जो ज़रूरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसमें मशीनरी वगैरह आ रही है। आपके लिए में एक टर्फ हमने दिया, जिससे पहली बार पाकिस्तान की तारीख के अंदर तकरीबन 450 अरब रुपया लोगों ने उसमें से लोन लिए हैं, सिर्फ 1%, 2%, 3% के ऊपर, जहाँ जहाँ उनकी एडजस्टमेंट हो सकी मुख्तलिफ बैंक्स के साथ। उसकी बुनियाद के ऊपर नई मशीनरी आ रही है, जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे पैदावार भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, जिससे आपका जो रोजगार भी पैदा होगा, एक्सपोर्ट्स के अंदर भी मजीद इजाफा होगा, नई सनतें बड़ी तेजी से लग रही हैं। ठीक है फारूक साहब, अब जरा सियासी सवाल ये है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त, महंगाई लाजमी सी बातें बढ़ रही है और आलमी सतह पर महंगाई जो है वो बढ़ी है, और अमेरिका हमारे सामने इसकी मिसाल है। 2 दिन पहले की खबर है कि अमेरिका में जो महंगाई है वो अपने पीक पर पहुंच चुकी है। अब अपोजिशन तनकीद तो करती है, लेकिन सर उनके पास कोई प्लान भी नहीं है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात तो शहबाज शरीफ ने किया, लेकिन प्लान नहीं है कोई। अब ये अपोजिशन जिसको ये नहीं पता कि पेट्रोल लीटर में मिलता है या किलो में मिलता है, 150 रुपए किलो शायद खाकान अब्बासी ने बात की, तो आप लोग कुछ उनके साथ बैठ के कोई टेबल टॉक कर रहे हैं कि भाई आइए मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, सिर्फ तनकीद करने से मसला हल नहीं होगा? देखिए, ये तो हकायक से नजर जो आने वाली बात है, मज़ेदार केस बात है जो ये बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक महंगाई की जो है वो लहर आई हुई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 7% जो है वो इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर पहुंच गई 1982 के बाद। यानी कि आप ये देख लें कि तकरीबन 40-42 साल के बाद वहाँ पर 7% जो है वो महंगाई हुई है। वहाँ पे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जो यूएन की वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि 40 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। आप यूके में, फ्रांस में, यूरोप के हर मुल्क के अंदर महंगाई है। दुनिया के अंदर आप कोल की प्राइसेस देख लें, एलएनजी की प्राइसेस देख लें, गैस की प्राइसेस देख लें, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस देख लें, इन चीज़ों के बढ़ने के बायस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो महंगाई के हवाले से जो है वो शोर मचा हुआ है। इसकी बेशुमार वजूहात हैं। वहाँ पर आपकी सप्लाईज डिस्टर्ब हो गई हैं, वहाँ पर आपके जो है वो कंटेनर्स जो $2,000 पे आता था वो $10,000 में आ रहा है, सप्लाईज टाइम पे नहीं आ रही। तो ये वो तमाम तर मुहर्रकात हैं जो हमें आवाम को सच बताना चाहिए, हकाइक बताना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें जो है 100% इजाफा हुआ, $40 वाली $80 के ऊपर पहुँच गई। खुर्दनी तेल $500 वाला $1,300 फी टन के ऊपर वो पहुंच गया।
تو یہ وہ اصل حقائق ہیں جو عوام کے سامنے رکھنے چاہیے. نون پچھلے 5 سالہ دور حکومت میں 2013 سے 2018 میں عالمی مہنگائی کا چیلنج ان کے سامنے نہیں تھا. ہماری حکومت نے نہ صرف بینک کرپسی کے چیلنج کو فیس کیا جو 15 دن کے فارن ریزرو یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ کی حکومت, اس کے بعد کووڈ-19 کا چیلنج آ گیا, اس کے بعد عالمی سطح پہ مہنگائی کا چیلنج آ گیا, اس کے بعد افغانستان کا چیلنج ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ویلکم بیک ناظرین. اور جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ فائنانس بل آ گیا ہے, اس کا امپیکٹ عام آدمی پر کیسے پڑے گا, ٹیکس جنریٹ کس طرح ہوگا, ٹیکس نظام کو بہتر کس طرح لایا جا سکتا ہے, اور سب سے مین سوال یہ کہ جو امپورٹ آئٹمس جو لگژری آئٹمس میں ان پہ اگر ٹیکس لگایا گیا ہے تو ہم اپنے ایکسپورٹ کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں, کیا بہتری لا سکتے ہیں. نعمان صاحب, اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی چلے آ گیا فائنانس بل. اب اس فائنانس بل کا جو مقصد تھا مین وہ معیشت کو دستاویزی کرنا تھا. 2009 میں بھی یہ بل لانے کی کوشش کی گئی مگر یہ ریفارمز نہیں لایا جا سکا. نہ لانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ جو ٹیکس چور لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی بلیک منی کو وائٹ منی نہیں کرنا چاہتے یا اس کو چھپانا چاہتے ہیں, کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ دیکھیں, ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کو ایک دن میں تو ہو نہیں سکتی, اس کا کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے جس کو آپ نے مختلف اینگل سے لیجسلیشن کے ذریعے سے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے سے مینیج کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اور اپنے تحریک انصاف کے ساتھیوں کو, ان چوروں کو, ان لٹیروں کو, ان نوسر بازوں کو اور علی بابا 40 چوروں کو ایک
बेनकाब करने के लिए यहाँ गए हैं। अब एक सवाल, सुबह सिंध असेंबली से ये किस्सा निकला था कि ये कानून काला है, सिर्फ कानून ही काला नहीं है, सिंध के हुक्मरानों का मुंह भी काला है और अपने अमल से है, इसलिए कि ये वो माफिया है। हम कह रहे थे कि कानून एक मिनट में बताता चलूं, ये कहते हैं हम तो बात करने को तैयार हैं। परसों वो मिस्टर खासखैनी फरमा रहे थे बैठे रहने तो जमात इस्लामी को फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है आप लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। आज तो जरा रिहर्सल है, आज तो झंडे इकट्ठे हुए हैं, इंशाअल्लाह जब दिल भी इकट्ठे होंगे तो उठा के बाहर फेंक देंगे इंशाअल्लाह। हमें बताता चलूं कि सिंध असेंबली ने जब ये बिल लेकर आए तो इन्होंने चोर दरवाजे से लाए, इन्होंने ना स्टैंडिंग कमेटी को भेजा, ना हमें बात का मौका दिया, पहले मीडिया के पास करा दिया, दूसरी दफा भी इन्होंने ऐसा ही किया। और असल मामला क्या है? आप कहते होंगे कि ये कुछ सिर्फ बल्दियाती मसला नहीं, ये असल मसला है मुकामी हुकूमतों का। असल मसला है आइन में जो आपको इख्तियारात दिए गए हैं, आइन में जो आवाम के लिए इख्तियार रखा गया है, उसका मसला है। ये आइन तोड़ने वाले हुक्मरान हैं। मैं समझता हूँ ये मूवमेंट, ये तहरीक जो स्टार्ट हो रही है, दिस इज मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दरअसल हम आइन की बहाली की बात कर रहे हैं। तो मैं दोनों अल्फाज में कहना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह हमारी अभी दीगर कायदीन भी आ रहे हैं, इनको ये जो चूहे हैं जो गंदुम के साथ साथ खाद भी खाते हैं, वैक्सीन भी खाते हैं, आटा भी खाते हैं, इंशाअल्लाह इन चूहों के लिए हमने पिंजरे लगा लिए हैं। और दूसरी बात आज कोई कह रहा था कि भाई गवर्नर हाउस के सामने हम धरना देंगे। गवर्नर हाउस के सामने धरना हमने दे दिया है। ये रहा गवर्नर हाउस, हम गवर्नर हाउस के सामने बैठे हैं और गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि ऐसे नाअहल आइन तोड़ने वाले इन चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते। हमने आज समझे गवर्नर हाउस के सामने धरना दे दिया है और तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। जैसे हमारे यहाँ सदर साहब ने ऐलान किया है, पूरे कोटकी से लेके कराची तक भी मार्च करेंगे। और मैं समझता हूँ इन चोरों, और मैं कहना चाहता हूँ शर्म नहीं आती है बिलावल जरदारी एंड कंपनी को। कल फरमा रहे थे कि शौकत तरीन हमने तुम्हारा घर देखा कराची में है, तो हमने भी बिलावल हाउस देखा है, हमने भी बिलावल हाउस देखा है। बिलावल हाउस के अंदर वो कब्जे के बंगले भी देखे हैं, बिलावल हाउस में एक एक कमरा पता है। हम ये मुंशी के घर पे नहीं आएंगे, आना हुआ तो तुम्हारे घर के ऊपर आएंगे। और दूसरी बात, आखिरी बात, सिंध में पानी तो मिलता नहीं है। 3 रोज पहले टंडोला यार में कच्ची शराब पीने से 24 लोग मर चुके हैं। अरे भाई पानी तो गंदा है, पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल ड्रिंक भी खराब हो गई है, यहाँ तो शराब भी गंदी मिलती है। लानत है इनके ऊपर। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातों का एहतजाज। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख खिताब कर रहे थे। उन्होंने एहतजाज के शरका से कहा कि उन लुटेरों और अली बाबा 40 चोरों को नहीं छोड़ेंगे। ये काला कानून है, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम इस वक्त गवर्नर हाउस के सामने बैठे हैं, ये चूहे गंदम के साथ साथ वैक्सीन भी खाते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिलहाल इतना ही। कल्चर देना होगा ऐसा कि जो रिस्पेक्ट मिले। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आप किसी काउंटर पे जाते हो, टैक्स पेयर के लिए एक सेपरेट काउंटर बना हुआ, उसको क्यों में नहीं खड़ा होना। तो हर वो बंदा कहेगा यार ये बगैर क्यों के कैसे आ गया है।
तो वो एयरपोर्ट, इमिग्रेशन, जहां जहां भी आपका होता है क्यू सिस्टम, वहां पर उसको फैसिलिटी दें, उसको रिस्पेक्ट दें। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो फिर क्या कहेगा टैक्स पेयर, कहेगा जी जब मेरा हाल जो हो रहा है वो टैक्स पेयर का भी, और जो नॉन टैक्स पेयर जो है वो उसको सलूट करती हुई गाड़ी निकल गई है। क्योंकि जो हमारे यहाँ जो इलीट कैप्चर है ना, इसने हमारी इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया, और वही नहीं चाहते कि ये डॉक्यूमेंटेड हो। वो पार्किंग करते हैं, रियल एस्टेट के अंदर पार्क करते हैं, करप्शन का पैसा होता है, आपका ग्रे मनी का पैसा होता है उनका। इतनी बड़ी एग्रीकल्चर इकोनॉमी बनी हुई है, उसके अंदर जो 12 एकड़ तक है उसको आप उसको ना डॉक्यूमेंट करो, लेकिन जिसके पास हजारों एकड़ की जमीनें होती हैं, 500-600 एकड़, उसको नेट में लेकर आओ। क्योंकि अगर आपने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को किया तो फिर आपके पास एक और महंगाई का वो रिएक्शन आएगा, जैसे इंडिया में भी रिएक्शन हुआ। तो ये चीजें ऐसी करनी कि प्यार मोहब्बत से लोगों को लाना है और टैक्स रेट को नीचे करके लेके। ठीक है नोमान साहब, अब हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर ले टैक्स में, हम इस सिस्टम को किस तरह बेहतर बना सकते हैं? आपके पास क्या सजेशन है कि अगर हम हुकूमत को कोई एडवाइस देना चाहें, क्योंकि हुकूमत तो पूरी कोशिश कर रही है। मतलब आप देखिए 22 करोड़ की आबादी में अगर 2% यानी 30 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं तो, और मुझे ये भी बताइएगा ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो वहां पे भी क्या टैक्स चोरी किया जाता है, या जो आम लोगों का परसेप्शन है कि जो महंगाई सिर्फ टैक्स लगाने से बढ़ती है, ऐसा ही है? देखिए महंगाई अगर सिर्फ टैक्स लगाने से लगती ना तो फिर तो ज़ाहिर है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में चीज़ों के दाम जो है ना हमसे पता नहीं हज़ारों गुना ज़्यादा होते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है ना वो उसका बुनियादी इंडिकेटर होता है। दुनिया जो OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका जो अगर आप फिगर्स देखें तो 33% एवरेज रेट है टैक्स टू जीडीपी रेशो का, 33%। हमारे यहाँ अक्सर जो है ना तुर्की की बड़ी मिसाल दी जाती है कि देखिए तुर्की भी एक इस्लामी मुल्क है, बड़ा तरक्की कर गया, और तुर्की देखने के बाद हम और ज़्यादा मुतासर हो गए हैं तुर्की से। तो तुर्की का जो टैक्स टू जीडीपी रेशो वो 24% है और हमारा है सिर्फ 9%। तो देखिए बगैर टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाए बगैर तो आपका कोई जो है ना आपकी, देखिए अगर वो नहीं बढ़ेगा तो गवर्नमेंट ना डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर कर सकती है, ना गवर्नमेंट अपनी डेट सर्विसिंग कर सकती है। आपको पता है कि आज हमारी फेडरल गवर्नमेंट जब स्टार्ट करती है अपना फाइनेंशियल ईयर तो वो कर्जा लेके अपने बहुत सारे जो है ना वो अपने अखराजात जो है पूरे कर रही होती है। ये अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल है। इकोनॉमी इस तरीके से नहीं चल सकती। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो हमारा टैक्स टू जीडीपी का रेशो है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, हम बहैसियत कौम हमें रियलाइज करना होगा कि जो हमारा हिस्टोरिकली इकोनॉमिक मॉडल रहा है, जिस तरीके से हमारे माइशत का पहिया चला है, जो एलिटिस्ट इकोनॉमी है कि अमीर अमीर से अमीरतर और गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, इस तरीके से हम सोशली भी नहीं चल सकते, हम इकोनॉमिकली भी नहीं चल सकते जब तक आप, और उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह है कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। और जैसे कि उन्होंने भी बात की कि ऑटोमेशन वगैरह की, देखिए सिर्फ आपने ऑटोमेशन हर सेक्टर के अंदर लेके आनी है। आपके लैंड रिकॉर्ड है, आप लैंड रिकॉर्ड को ऑटोमेट करें। आज भी कराची के बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, बल्कि मैं तो एक तो अगर आपने जो बात करनी थी ना कि हमें कुछ तजावीज़ दें, सबसे पहले तो मैं तजवीज़ यही दूंगा कि हमारे यहाँ सीपैक में अक्सर बात होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप बाकी जगहों पर जब बनाएंगे, लेकिन कराची के जो दो मरकजी इकोनॉमिक जोन है कोरंगी और साइट, उसका तो आप हाल जान देखिए क्या है, गटरें उबल रही हैं, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन का है, कब्जा माफिया अलग है, पानी और हुकूमत इंटरवीन करती है तो वो 18वीं तरमीम पे शब खून मारने वाली बातें शुरू हो जाती है। बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि तजवीज़ हुकूमत सुने कि भाई ये जो आपके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अथॉरिटी है, ये कोरंगी और साइट को उसके अंदर दिया जाए ताकि इनको स्टेट ऑफ द आर्ट, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने टैक्सेस को बढ़ाना है, आपने टैक्स टू जीडीपी रेशो को बढ़ाना है, आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंपोर्ट्स को कम करना है, आप सिर्फ ये दो इकोनॉमिक जोन्स जो आपके कराची के हैं, इन्हीं को अगर आप ठीक कर देना तो इससे आपको अरब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगी। लेकिन मसला ये कि इन चीज़ों की तरफ हमारा जो है ना अभी ध्यान अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ठीक है, अच्छा शम्स साहब, अब हम बात करते हैं, चले हमने इंपोर्ट आइटम पे टैक्स तो लगा दिया, अब हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को कर रही है हुकूमत बेहतरी, और मजीद किस तरह बेहतर कर सकते हैं? फिर बाकी बात और भी बहुत सारे सवालात इससे उठते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें पोटेंशियल कितना है, उनका प्रोसेस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी इंपोर्ट आइटम जब टैक्स लगेगा तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो दूसरा ये कि एक मेन सवाल ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट को जो हमारी होगी, जो प्रोड्यूस करेगा पाकिस्तान, उसमें ग्रोथ किस तरह ला सकते हैं? देखिए जी, आप एक्सपोर्ट्स को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आप तो ये जो रेंट सीकिंग आपने एक कल्चर बनाया हुआ है ना, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 60s में जब आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना शुरू की तो उस वक्त आपने एक बोनस वाउचर स्टार्ट किया जो 70 तक चला। उसने आपका, वो एक टाइम था जब वो बच्चा जो है ग्रो कर रहा था, उसी वक्त आपने उसको स्टेरॉयड लगा दिए सब्सिडी देने के, सपोर्ट करने के, तो एफिशिएंट इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकी पाकिस्तान में। अब हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, मेरे हिसाब से कोई पाकिस्तान $100 बिलियन की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है।
صرف کراچی جو ہے 50 بلین کی ایکسپورٹ کر سکتا ہے. اب آپ کہیں گے جی وہ کیسے کہ ہمارے پاس, اب آپ جو سمپل کموڈٹی اگر ایکسپورٹ کریں گی تو اس کو آپ کو پرائس بہت کم ملے گی. آپ آج بھی 60s سے گارمنٹ کا یہ سارا سٹارٹ ہوا, ٹی شرٹس ٹریک سوٹ اگر آپ بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی ویلیو نہیں ہے. بنگلہ دیش ٹوٹل ریڈی میڈ گارمنٹ ایکسپورٹ کرتا ہے. ہماری ایکسپورٹ کے اندر آپ را کاٹن بھی ایکسپورٹ کروا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی یان بھی ایکسپورٹ کر دو, تو آپ اپنی انڈسٹری کو کمپیٹ کروا رہے ہوتے ہیں, اس کی کاسٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کی جا کے پرائس جو ہے کاٹن کی انٹرنیشنل لیول پہ چلے گی. اب جو آپ کی جو ایکسپورٹس میں گروتھ آئی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کموڈٹی کی پرائس ڈبل ہو چکی ہے, کاٹن مہنگی ہو چکی ہے, اسی طرح دوسری کموڈٹیز بڑھی ہیں. آپ نے ویلیو ایڈیشن کو مس کر دیا وہاں سے. ہم نے برانڈ نہیں بنایا. آج اگر آپ کپڑے کا دیکھیں, انٹرنیشنل برانڈ اگر سوٹس کا دیکھیں گے, اٹالین برانڈ نظر آئیں گے آپ کو فرینچ برانڈ نظر آئیں گے, یو کے میں برانڈ, دنیا بھر کے برانڈ نظر آ رہے ہوں گے, یہاں تک کہ اور پاکستانی کوئی ایک برانڈ نہیں. ہم صرف لیبر کاسٹ لے رہے ہیں. اگر وہ برانڈ بن جاتا ہے تو وہ ویلیو اس کی $300-400 کا سوٹ بکے گا. جیسے اگر باس کا سوٹ اگر $400 کا آپ خریدتی ہیں تو باس سری لنکا میں بنا ہوگا, ہو سکتا ہے باس پاکستان میں بھی کسی کمپنی میں بن کے گیا ہو, لیکن اس کی اب پریمیم وہ لے کے جا رہا ہے. اسی طرح سے آپ کموڈٹیز کی بات کرتے ہیں, جیسے یہ آلو پیاز ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ آنین اگر نکال کے سندھ سے اور وہاں سے لا کے ایکسپورٹ کر دیتے ہو گریڈنگ کر کے, اس کی آپ کو پرائس ہمیشہ $200, $300, $400 سے اوپر نہیں جائے گی اگر بہت اس کا پوزیشن خراب ہوتی. لیکن اس کو آپ ویلیوڈیٹ کرو. اب دنیا میں ٹائم نہیں ہے, اس کو آپ پیل پنینین کو آپ آنین ایکسپورٹ کرتے ہیں, ریفر کنٹینر میں جاتا ہے, اس کو چھیل کے بھیجیں گے تو دنیا میں اب لیبر کے مہنگی ہو گئی ہے. وہ لوگ جو یوز کرتے ہیں ہماری آنین کو, ان کو ڈائریکٹ وہیں سے نکالا اور یوز کر لیں گے. ٹائم بچے گا خواتین کا جو گھر میں بیٹھی ہیں, پھر ہمارے پاس جو ہے اس کی پرائس ڈبل سے بھی بڑھ جائے گی. ساتھ ہی آپ پوٹیٹو ایکسپورٹ کرتے ہو, پوٹیٹو کا اسٹارچ آپ نے کبھی ایکسپورٹ کیا, پوٹیٹو اسٹارچ کرو. آپ کے پاس ایک ریفائنانس کا ایک ٹول ہے جس کے ذریعے آپ ڈالر بائی کرتے ہو. اس ریفائنانس کو آج ماڈل چینج کر دو. اس کی پالیسی میں اوریجنلی لکھا ہوا تھا کہ یہ مینٹ فار ویلیو ایڈیشن اینڈ ایکسپورٹس. تو وہ شرٹ بن گئی تو ویلیو ایڈیشن ہو گئی کاٹن میں, لیکن چاول اگر ایز اے چاول چلا گیا تو وہ نہیں. اگر وہ بریانی بنتا ہے تو وہ اس کی ویلیو ایڈیشن ہے. چاول کی اگر بروکن کی نوڈل بنتی ہے, رائس ورمیسلی بنتی ہے, تو وہ ویلیو ایڈیشن ہے. آپ وہ ریفائنانس ہر وہ چیز جس سے ویلیو ایڈیشن کر رہی ہے اس پہ دے دو. آپ جو کموڈٹی بیچنے والوں کو ختم کریں, کیونکہ آگے ورلڈ بینک کا بھی آپ کے اوپر پریشر آ رہا ہے. آپ کو جس طرح سے یہ ٹیکس کی ڈسٹارشن ختم ہو رہی ہیں, اسی طرح سے یہ ملٹیپل جو آپ نے انٹرسٹ ریٹ رکھے وہ بھی آپ کے اوپر پریشر ہے کہ اس کو بھی ایک لیول پلے اس پہ فیلڈ دو, تاکہ ٹریڈ فائنانس کے لائے. یہ نہیں کہ امپورٹ کے لیے 13% پہ مل رہا ہے اور ایکسپورٹ کے لیے 3% مل رہا ہے, پھر وہ جا کے مس یوز ہو رہا ہے. تو اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. آپ ہر وہ چیز پاکستان سے جو ویلیو بناتے ہیں اس کو کریں. آپ کے پاس موٹر سائیکل کی انڈسٹری بہت اچھی بن گئی ہے, آپ کے پاس آٹو کی جو پالیسی لے کر آ رہے ہیں ان کو کہو بھائی آپ ایکسپورٹ کرو, وہ آپ کی مارکیٹ میں ڈمپ کر رہے ہیں. ہم ہر وہ پالیسی ایسی کرتے ہیں صرف ہماری لوکل مارکیٹ میں کنزمپشن, تو کنزمپشن نیٹ گروتھ جو ہے وہ ہم ایک سیکٹر اسپورٹس گڈ ہمارے کتنے اچھے ہیں کہ ہم فیفا میں اور ادھر ادھر فٹ بال بنا کے بیچتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں. ایڈیڈاس والا پوما والا پاکستان سے لے کے چیز بیچ رہے ہیں نا, وہ پریمیم ان کو مل رہا ہے. اگر ملٹائی نیشنل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک برانڈ بنا لیتے ہیں, ڈیزائننگ پہ زور دیتے ہیں, R&D کرتے ہیں, باقی سارا کام ہم جیسے ملکوں کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ یہ بنا کے دو, اور پھر ہمیں کیا مل رہا ہو تو اس کی کاسٹ اور اس کے اوپر جو $25-30 کا پریمیم ملتا ہے وہ دنیا میں چلا. آپ کے پاس چائنا کی بہت بڑی مارکیٹ تھی, آپ ویلیویٹ کر کے بیچتے. ہمارا بنا ہوا فٹ بال ہے, ہماری جو ایڈیڈاس کی چیزیں تھی وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی ہیں, لیکن جرمنی کو فائدہ ہوا. تو آپ کو ویلیوڈیشن لانی ہے, آپ کو اپنی جو چیزیں ہیں اس کو چینج کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو خواتین ہے نا, جو 50% کے قریب خواتین ہیں, ہم نے ان کو گھر میں بٹھا دیا سائڈ میں. جب تک آپ اس اکانومی اس کو شامل نہیں کرو گے اکانومی کے اندر, آپ اگر گھر پردے پہ چلتے ہو تو ٹھیک ہے, جو گھر میں بیٹھ کے کام کرے گی وہ کر دے. اب دیکھیں نا کووڈ کے دوران آن لائن کھانے کے آ گئے وہ خواتین, ان کو روزگار مل گیا. اب وہ ریچول فیملی سسٹم سے نکل جانی چاہیے کہ ایک آدمی کمائے گا اور اگر وہ بے روزگار گئے تو پورا گھر فاقے کرے گا. تو آپ کو ہر گھر کو کرنا ہے. آپ سنگاپور کی مثال لیں, آپ اور دوسرے ملکوں میں دکھا دیں, وہاں پر اگر 5-6 ممبر ہیں تو سارے کے سارے کر رہا ہے. تو ایک ماں اگر بیمار ہے تو وہ گھر میں بیٹھی ہے, باقی ہر بندہ کام کر رہا ہے. تو وہ کام کرنا پڑے گا. مہنگائی اب ختم نہیں ہونے والی. ہمیں کووڈ کے ساتھ رہنے کا بھی سیکھنا ہے اور ہمیں مہنگائی کے ساتھ بھی ساتھ رہنے کا سیکھنا ہے طریقہ, اور طریقہ یہ اپنی انکم بڑھانی ہے. ٹھیک ہے نعمان صاحب, اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں نیشنل سیکورٹی پالیسی پہ. اس کا ایک پبلک ورژن بھی آ گیا ہے, کیا مرکزی نقطہ ہے, دوسرا اس کو ایگزیکیوٹ کس طرح کیا جائے گا, کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں, جو جیسا کہ کہا گیا تھا کہ بھائی اس میں اکنامک سیکیورٹی کی بڑی امپورٹنس ہے, اکنامک سیکیورٹی کو اس کا مرکزی نقطہ. یہ اکنامک سیکیورٹی ہوتی کیا ہے؟ اکنامک سیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہماری
معاشی زندگی کے, ہماری معیشت کے وہ ایریاز جن کو اگر چوک کر دیا جائے, جو صحیح پرفارم نہ کر رہے ہوں, تو جس کے ذریعے سے جو ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہر تھوڑے دن بعد ڈالر شارٹیج کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جہاں پہ ہمیں ایکسپورٹ اپنی بڑھانی ہے نا, ہمیں بہت بڑی امپورٹنٹ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امپورٹ سبسٹیوشن پہ کام کریں. ابھی دیکھیں ایگریکلچر, آپ نے 2021 میں $8 ارب کی ایگری امپورٹس کی ہیں. اگر پہلے 6 مہینے $5 ارب کی آپ کی ایگری امپورٹس ہیں, دیکھیں یہ بحیثیت 23 کروڑ کی عوام کے ہمارے لیے انسسٹینیبل ماڈل ہے. تو یہ جو چیزیں ہماری سسٹینیبلٹی سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا. ہم نے ایسی اسپیسیفک سیکٹر اورینٹڈ پالیسیز بنانی ہوگی کہ ہماری امپورٹ ڈپینڈنسی کم ہو. دیکھیں یہ چیز ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہوگی. پچھلے 10-15 سالوں میں جو اکنامک ماڈل ہمارے ملک میں دانستہ طور پر یا دانستہ طور پر جو پروموٹ کیا گیا, اس میں کیا تھا کہ لوگ ٹریڈر بن گئے. اتنا انسینٹیو تھا, آپ فارمل انفارمل اکانومی سے حوالے کے ذریعے سے پیسے بھیجیں, کھیپیوں کے ذریعے سے مال منگائیں, اور آپ یہاں بیٹھے جائیں گھر پہ جا کے سو جائیں. آپ کو انڈسٹری لگا کے محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ٹریڈر ہوتا ہے وہ تو آف لائن کیا کہتے ہیں آن اسپاٹ پیسے بناتا ہے, اور ایک انڈسٹری کو لگانے کے لیے چلانے کے لیے کم سے کم 5 سال کا پروسیس درکار ہوتا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر جا کے آپ نے امپورٹڈ انفارمل چینل سے منگا کے ڈمپ بھی کرنی, تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو ہمیں ہمارے بزنس مین کو سوچنا ہوگا کہ امپورٹ از ناٹ سسٹینیبل, اور ہمیں ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ امپورٹ سبسٹیوشن پالیسی کے اوپر کام کرنا ہوگا. دیکھیں ایکسپورٹ کے لیے ہمارا ایک بڑا ہمارا اکنامی جو ماڈل ہے نا, اس میں ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ سرپلس بہت کم ہے. ایکسپورٹ سرپلس کم, دیکھیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی میں نے کہا کہ ہمیں فوڈ امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری آبادی کتنی ہے, 23 کروڑ کی. ابھی افغانستان آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ افغانستان کا بھی فوڈ یہیں سے ہم سپلائی کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم آلریڈی فوڈ, جبکہ 45% لوگ تو میل نیوٹریشن کا, سر ابھی ہم یوریا امپورٹ کر رہے ہیں چائنا سے, لیکن یہاں سے ایکسپورٹ کی جا رہی ہے, اسمگلنگ کی جا رہی ہے یوریا افغانستان میں. تو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بھی ایک پالیسی بنانی ہوگی کہ افغانستان اور پاکستان کی اکنامک انٹرڈیپینڈنس کیا ہے, اور دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کی بہت ساری ریکوائرمنٹ یہیں سے پوری ہوں گی. چاہے آپ وہ مال ان کو ایڈ میں دے دیں, چاہے آپ ان کو بیچ دیں, یا ایسا اسمگل ہو جائے, مال جانا ادھر سے ہی ہے. تو ہم نے بحیثیت قوم اپنی اکنامک پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہوگا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سیکٹر اسپیسیفک پالیسیز ہوتی ہیں نا, ایک سیکٹر کو بڑھایا جائے. اور صرف ایکسپورٹ نہیں, دیکھیں میرا جو ہے ایکسپورٹ کو ہم ایک سرٹن لیول تک بڑھا سکتے ہیں, ویلیو ایڈیشن کر کے ہم راب نہ بیچیں, لیکن ساتھ ساتھ امپورٹ سبسٹیوشن پہ بھی ہم نے کام کرنا ہوگا. اس کی مثال کے طور پر ابھی ہمارے یہاں فار ایگزامپل ہم امپورٹڈ فیول پہ زندہ ہیں. آپ RLNG کے مزید ٹرمینل لگا بھی لیں گے تو اس RLNG کو امپورٹ کرنے کے لیے پیسے کدھر ہیں آپ کے پاس؟ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے آپ کو رینیوبلز میں جانا ہوگا. اچھا رینیوبل میں بھی اگر آپ جائیں گے بحیثیت قوم کے, تو سولر پینلز ہیں یا آپ کے ونڈ ملز ہیں, وہ تو ساری امپورٹ ہو رہی ہیں. تو دیکھیں اگر ہم نے 10 یا 15 سال کی اکنامک پلاننگ کرنی ہے نا, تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ جو چیز ہماری انرجی سیکیورٹی مثال ہے کہ ہم ایسا کیا طریقہ کار بنا رہے ہیں کہ یہ جو سولر پینلز ہیں یہ ہمارے ملک میں مینوفیکچر ہوں, یہ ونڈ ملز ہیں ہمارے ملک میں مینوفیکچر ہوں, یہ لیپ ٹاپس جو ہیں, اگر آپ لیپ ٹاپ کے بزنس مین سے بات کریں کہ اگر دیکھیں دنیا میں لیپ ٹاپ کا ماڈل کیا ہے, آپ ڈیل کا لے لیں, HP کسی کا بھی لے لیں, وہ صرف اسمبلنگ کر رہے ہوتے ہیں, باقی اندر جو کمپوننٹ ہے وہ تو ایک ہی کمپنی کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ آپ کے اپنے ملک میں اسمبلنگ پلانٹ نہیں لگا سکتے. صرف اسمبلنگ پلانٹ لگانے سے آپ کی جو کاسٹ آف لیپ ٹاپ ہے 30 سے 40% کم ہو جاتی ہے. لیکن اب ہمیں جو ہے نا, جیسے ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس کا بھی اور باقیوں کا بھی کہ ہم نے ٹریڈیشنل سیکٹرز کے اوپر فوکس کیا ہے. ٹیکسٹائل کو بڑھا دیں, ٹیکسٹائل کو بڑھانے کی ایک لمٹ ہے, فوڈ کو بڑھانے کی تو میں سمجھتا ہوں لمٹ ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ جب تک ہم یا تو فوڈ کو پروسیس کریں, ورنہ ہمارے ملک کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے نا, اور جیسے جیسے گروتھ ہوگی تو ہماری فوڈ کی کنزمپشن بڑھتی چلی جائے گی, فوڈ کی کنزمپشن بڑھتی چلی جائے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر 5 یا 10 سال 5-7 سال میں 10 سال میں ہم فوڈ ایکسپورٹ کریں, ہو سکتا ہے ہم تھوڑا بہت رائس وائس کر دیں, لیکن ادروائز ہم فوڈ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. سملرلی آپ کا جو ہے 30 سے 40% جو ہے آپ کی جو ویجیٹیبل ہے وہ آپ کی خراب, اور فروٹ اور ویجیٹیبل آپ کے راستے میں خراب ہو جاتے ہیں. تو بھائی کیا اس سے ویجیٹیبل آئل نہیں بنا سکتے آپ کا؟ 3-4 ارب ڈالر کے سال کا تو جو پام آئل امپورٹ ہوتا ہے, تو بھائی پام آئل کی امپورٹ کی سبسٹیوشن کا کوئی میکینزم موجود ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق اکنامک سیکیورٹی سے ہے کہ ہم کم سے کم ہماری قوم کی بنیادی ضروریات تو اندرون پیدا کر سکیں. چلیں ہائی ٹیک آئٹم تک جانے میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ R&D آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن اگر بنیادی ضروریات بھی ہم پوری نہیں کر پا رہے تو پھر یہاں اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ روپی مستقل نیچے جائے گا, ہمارے قرضے بڑھتے چلے جائیں گے, اور ہم بار بار IMF کے پاس ہمیں جانا پڑے گا. پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کل پرسوں کہ بھائی اگر جو ہے ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھی تو ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا. ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی اور امپورٹس کو سبسٹیوشن کے ذریعے کم کرنا ہوگا. دونوں کو جب بیک وقت لے کے چلیں گے اور ساتھ ساتھ گروتھ بھی کرنی ہوگی. دیکھیں بات یہ آپ کی آبادی 2.5% سے بڑھ رہی ہے سال کی, ٹھیک ہے نا, اگر آپ 4 یا 5% سے صرف گرو کریں گے تو نیٹ امپیکٹ کتنا آئے گا آپ کی اکانومی میں؟ 2-2.5%. اب 2% امپیکٹ آنے سے آپ کا جو کاسٹ, آپ کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں
کیا امپیکٹ آ جانا ہے؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. چائنا نے جو اس لیول تک پہنچا ہے اس نے تقریباً 20 یا 30 سال تک 8 یا 10% سے جو ہے نا گرو کیا, تب جا کے اس مقام تک پہنچے تھے. ہمیں بھی اپنے گروتھ ریٹ کو بڑھانا ہوگا, اور گروتھ ریٹ بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جائے. دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کی جو پالیسی اسٹیٹ بینک کی عمومی طور پر بزنس مین اس سے ایگری نہیں کرتے, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کیے بغیر آپ کسی بھی صورت میں گروتھ اور اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ نہیں کر سکتے. جب ایک بزنس مین جس کے پاس فارغ پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو بینک میں رکھ کے 10-11% مل جائیں گے تو کیا ضرورت پڑی اس کو انڈسٹری لگانے کی؟ تو یہ کمبینیشن آف میجرز لینے ہوں گے. اکنامک پلاننگ کبھی بھی کسی ایک یا دو چیزوں کا نام نہیں ہوتی. جب بھی آپ کمبینیشن آف میجرز لیں گے تب جا کے آپ کی گروتھ بھی ہوگی. اب یہ انفلیشن بھی ہے نا, اگر گروتھ کے ساتھ انفلیشن ہے تو بندہ پھر بھی برداشت کر لے گا, لیکن اسٹیگنیشن کے ساتھ انفلیشن ہوگا ناقابل برداشت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ناظرین, معاشی صورتحال سب کے سامنے ہے. اب جو 3 سال سے نہیں بلکہ 30-40 سالوں سے ہمیں خراب ہوتی نظر آ رہی ہے. بہرحال یہ پلک جھپکتے نہیں ہوگا کیونکہ جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کو سدھارنے میں بھی ٹائم لگے گا. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک انیشیٹو لیا, اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں جس کو UN رپورٹ بھی اس کو جو ہے اپریشیٹ کر رہا ہے, اور پاکستانی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے, یہ اس رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے. امید کرتے ہیں آگے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.